میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن شو خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ 17واں دن ہے آج ایران کے اوپر امریکہ اسرائیل حملے کا. جو کشیدگی ہے اس نے پھر وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس وقت اگر بات کی جائے تو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نیٹو سے ناخوش ہیں. پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت اپنے جو میڈیا ہے، امریکی میڈیا، اس سے ناخوش ہیں. پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بھی ناخوش ہیں. کوئی خوشی نہیں ہے جی ان کو. اب وہ کبھی کہتے ہیں کہ فلاں ملک آ جائے ہمارے ساتھ اپنا ہرمز کو کھلوانے کے لیے، کبھی کہتے تھے کہ ہمیں برطانیہ کسی وقت ہمارا بڑا قریبی ساتھی رہا ہے، لیکن اب کیونکہ ہم جیت رہے ہیں تو انہوں نے اپنے جنگی بیڑے دینے کی پیشکش کی جو برطانوی وزیر اعظم ہے، تو اس پر انہوں نے کہا جی کہ ہمیں نہیں چاہیے. یہ پرانی بات کر رہا ہوں. ابھی پھر جو ہے وہ جو برطانوی پرائم منسٹر ہے ان کی جانب سے واضح اور دو ٹوک انداز میں یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ وہ جو ابنائے ہرمس ہے اس کو کھلوانا، وہ کہتے ہیں وہ آسان کام نہیں ہے، نہ اس طرف وہ آنا چاہ رہے ہیں. تو بیسیکلی کٹنگ لانگ سٹوری شارٹ یہ ہے کہ جو جنگ ہے امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے ساتھ، دنیا اس سے اظہار لا تعلقی کر رہی ہے. ماضی میں کبھی ایسی صورتحال بالخصوص یورپین ممالک کی جانب سے ہمیں یہ دیکھنے میں نہیں ملی. یورپ پورا کا پورا ہم آواز ہو کر امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ چلا، شولڈر ٹو شولڈر چلا اور اس کی آواز کے ساتھ ایکو کرتا رہا، جس میں پوری دنیا ویسٹ کے ایک موقف کی جو ہے وہ مثال دیتی تھی کہ بھائی مڈل ایسٹ تقسیم ہے، فلاں جگہ تقسیم ہے، جو ایشیا کے اندر جو ہے وہ ممالک ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ویسٹ پورا کا پورا، چاہے یورپ ہے چاہے امریکہ ہے، وہ انہوں نے آپس میں اتفاق رائے قائم کر لی ہے. اور یہ کہا جاتا تھا کہ جتنی جنگیں یورپینس کی آپس میں ہوئی ہیں، لیکن دیکھیں کہ یورو بنا دیا انہوں نے، وہ ایجو بنا لی انہوں نے، وہ ایک دوسرے کے ملک کے ساتھ آ جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب دیکھیں انہوں نے سیکھ لیا ماضی کی غلطیوں سے، تو اس ایریا نے ماضی کی غلطیوں سے نہیں سیکھا، لیکن بہرحال جی یورپینس نے مزید سیکھ لیا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم آپس میں تو نہیں لڑیں گے، لیکن امریکہ کی لڑائی میں جا کر بھی ہم نہیں لڑیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے بھی سارے کرائسس کے اندر بہترین پرفارم کیا جی. پاکستان نے یعنی آؤٹ کلاس کر دیا انڈیا کو یا دیگر ممالک کو. پاکستان کی جو ڈپلومیسی تھی یا پاکستان کی اس وقت جو پولیٹکس تھی، جیو پولیٹکس کے اندر جس طریقے سے پاکستان نے ایسا ایمرج کیا ہے، ایسا جس طرح پرفارم کیا ہے، اس کی کوئی دوسری مثال موجود نہیں ہے. آج اگر بات کی جائے تو عباس عراقچی جو کہ وزیر خارجہ ہیں ایران کے، انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا، اردو زبان کے اندر ٹویٹ کر رہے ہیں وہ. اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی جنگ جو کہ 12 دن جاری رہی تھی، اس میں بھی تشکر پاکستان کے نعرے لگ گئے تھے نا ایرانی پارلیمنٹ کے اندر. اس مرتبہ بھی اردو میں ٹویٹ کر رہے ہیں عباس عراقچی صاحب اور پاکستان کے ساتھ ان کا پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. تو الحمدللہ جی پاکستان کی سفارتکاری بڑی کامیاب رہی ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان نے کم از کم جو بیہائنڈ دی کلوز ڈورز جو پاکستان نے کیا وہ بہت بڑا کام کیا ہے. اور یہ بات ایران کے علم میں ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان نے سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک کو اس بات پر راضی کیا ہے کہ اس میں اگر آپ ریسٹرین کا مظاہرہ کریں گے تو آپ کا نقصان کم ہے، اور اگر آپ اس میں اوفینسیولی ایکٹیولی اگر پارٹیسپیٹ کریں گے اس جنگ کے اندر تو پھر اس کا مزید نقصانات آپ کو ہوں گے. اور نقصانات کی اگر میں بات کر رہا ہوں تو نقصانات اس وقت ایران کے اندر بے انتہا نقصانات ہو رہے ہیں. گزشتہ رات بھی اگر تہران کی بات کروں تو مختلف مقامات کے اوپر بمبارڈمنٹ ہوئی ہے، کئی 100 بندہ انہوں نے وہاں پر مار دیا جی ایران کے اندر، تہران کے اندر. ویسے اوورال بات کی جائے تو آفیشیل نمبر 1400 پلس ڈیتھ ٹول بتایا جا رہا ہے. یہ بہت کنزرویٹو نمبر ہے جی، یہ درست نمبر نہیں ہے. اللہ کرے درست ہو، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ نمبر اس سے ملٹیپلائی بائی 2-3 ٹائمز ہے. اگلی بات کریں تو 5700 لوگ اس وقت زخمی ہیں، 5700 لوگ اس وقت ان حملوں کے نتیجے میں زخمی ہو چکے ہیں. لیکن ایران کی جیت اس بات میں ہے کہ ایران خوفزدہ نہیں ہوا امریکہ سے. ایران کی جیت یہ ہے کہ ایران نے عراقیوں سے زیادہ خود کو مضبوط ثابت کیا. عراق کے اوپر جب حملہ ہوا تھا امریکہ نے یا یورپین ممالک نے کیا تھا تو وہ خوفزدہ تھے، ان کے اوپر خوف طاری تھا. لیکن ایرانیوں نے ثابت کر دیا کہ ہم خود ختم ہو سکتے ہیں، لیکن ہم ایرانیت ختم نہیں ہونے دیں گے، ہم اصفہانیت ختم نہیں ہونے دیں گے.
یعنی وہ اپنے آپ کو سپیریئر نیشن تصور کرتے ہیں، اور آج انہوں نے یہ ثابت بھی کیا کہ ایرانی ہجوم نہیں، ایرانی ایک قوم ہے اور ایک مارشل قوم ہے جو مر سکتی ہے لیکن وہ جھک نہیں سکتی۔ اور اگر اب بات کی جائے تو یہ سوال اب یہ ہے آج کے دن کا سب سے بڑا سوال کہ یہ 17 دن تو ہو چکے ہیں، کیا یہ کتنی طویل چلے گی، اور پھر اس کے جو معاشی اثرات دنیا پر آ رہے ہیں بشمول پاکستان کے اوپر وہ کتنے گہرے ہوتے جا رہے ہیں، اس کی تکلیف جو ہے وہ لوگوں کو پہنچے گی۔ دیکھیں ابنائے حرمت سے 20% جو فیول آنا ہے دنیا کو جاتا ہے وہ تو ہے، لیکن اس کے آلٹرنیٹ سولوشنز بھی بیسیکلی ان پلیس آ رہے ہیں۔ سعودی عرب نے بھی ایک آلٹرنیٹ سولوشن ان پلیس کر رہی ہے، اور ابوظہبی کی طرف سے بھی کچھ آلٹرنیٹ جو ہے وہ یہاں سے سامنے آ جائے گا۔ بٹ ایون دین پاکستان نے سارے عمل میں ونس اگین میں بتاؤں کہ بہت زبردست پرفارم کیا ہے۔ پاکستان نے جس طریقے سے خلیجی ممالک کو یہ باور کروا دیا، سمجھا دیا، اور وہ سمجھ گئے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ جو یو اے ای کی جو منسٹر ہیں وہ بات کر رہی ہیں، خاتون کا میں نام بھول گیا ہوں، اب وہ کہہ رہی ہیں جی کہ ہم نے یعنی کوئی بھی اوفینسو ہماری سرزمین سے ایران پر حملہ نہیں ہوا۔ وہ کیا کہہ رہی ہیں سنیں۔ I have to highlight here that Iran isn't simply attacking military bases that have not launched a single missile from them, because we've made it clear that our territory would not be used to launch an attack against Iran. یہ تو یو اے ای ہے، سعودی عرب کو بھی ہم نے اس بات پر ایگری کرایا ہے، تو سعودی عرب بھی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہا ہے، لیکن اوبیسلی ہم نے یعنی ہمارے وزیر خارجہ ڈپٹی پرائم منسٹر نے پارلیمان کے اندر کھڑے ہو کے بتایا کہ جی ہمارا ایک ایگریمنٹ ہے، اور ایران کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ جی ان کیس اگر سعودی عرب فزیکلی انوالو ہوتا ہے ایران کے ساتھ تو پھر ہماری چوائس کیا ہوگی۔ یہ بات ایران کو معلوم ہے، یہ بات جانتے ہوئے ایران پاکستان کی عزت کر رہا ہے، یہ بات جانتے ہوئے عباس الاقچی صاحب جو ہے وہ پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں اور شکریہ ادا کر رہے ہیں اور اردو میں ٹویٹ کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے وہ زبردست ہے، ایز گڈ ایز گولڈ ہے۔ جی آگے بڑھتے ہیں، جی ڈومیسٹک بات کرتے ہیں کہ رحیم یار خان میں بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا جی۔ وہاں پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ایک آفس تھا جس کی چھت گر گئی، اور چھت کے بعد جی قیامت سگرا کا منظر تھا۔ 8 خواتین جاں بحق ہو گئی ہیں اور 75 خواتین زخمی ہیں جنہیں اب شیخ زائد ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے، لیکن جو روبینہ خالد صاحبہ ہیں انہوں نے اب جو امداد کا اعلان کر دیا ہے، جو شہید ہیں ان کے لیے بھی اور جو زخمی ہیں ان کے لیے بھی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے انکوائری کے آرڈرز بھی کر دیے ہیں کہ یہ چھت کس طرح گری ہے۔ چھت گرنے سے پہلے روبینہ خالد صاحبہ کو یہ کرنا چاہیے کہ چیک کریں کہ یہ بلڈنگ کس نے کرائے پر لی یا خریدی ہے، اور اگر یہ سرکاری بلڈنگ ہے تو اتنی کمزور کیوں تھی، اور کرائے پر لی ہے تو پھر بھی ایسی گھٹیا بلڈنگ کرائے پر کیوں لی ہے، اور اگر سرکاری بلڈنگ تھی تو پھر اس کی مرمت یا اس کی تجدید و رہائش کا کام کیوں نہیں مکمل ہوا۔ یہ واقعہ چھوٹا نہیں ہے، یہ بڑا سنگین واقعہ ہے۔ امداد سے یا ہیلپ کرنے سے اس طریقے سے کام آگے نہیں بڑھتا۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ عشق عمران کا منجن بیچنے والا سہیل آفریدی یا ان کے جو دیگر لوگ ہیں وہ افطاریاں کر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، علیمہ خانم وغیرہ بھی جو ہے نا وہ جا رہے ہیں۔ مجھے کو بتا رہا تھا کہ اسلام آباد کلب کے اندر ویسے الاؤ نہیں کیا جاتا، اسلام آباد کلب کے اندر جو کوئی اسپیکر وغیرہ الاؤ نہیں ہوتا، لیکن سم ہاؤ کو پی ٹی اے کی افطاری تھی تو اس میں یہ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے، وہاں پر بھی ان کے پاس اسپیکر کے ساتھ انہوں نے جناب وہ مائک کے اوپر انہوں نے اعلانات وغیرہ کیے ہیں، تو بڑی پارٹیز چل رہی ہیں جی، افطار پارٹیز پاکستان تحریک انصاف کی، یہ پارٹیاں آج کل کرتے رہیں گے، لیکن ان کو پارٹی کرنا چاہیے، مجھے ان کو پارٹی کرنے پر اعتراض نہیں ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو عشق عمران کا منجن بیچتے رہیں، لیکن ساتھ اپنے صوبے کے اوپر بھی توجہ دیں۔ سہیل آفریدی صاحب نے اپنے صوبے کو سمجھنے کے عملی طور کے اوپر مکمل ریجیکٹ پر ڈالا ہوا ہے۔ صوبے کے جو عوام ہیں ان کے جو حقوق ہیں ان کو ان کے حقوق نہیں ادا کر رہے، یہ ان کی جو فرائض بنتے ہیں سہیل آفریدی کے اپنے فرائض ادا نہیں کر رہے، اور عوام کے حقوق ان کو نہیں فراہم کر رہے۔ یہ نامناسب ہے جی، اور یہ اگلی مرتبہ تو ظاہری بات ہے یہ قابل احتساب ہوں گے جب ووٹ ڈالنے کا ٹائم آئے گا، اس ٹائم تو ان کو ٹھینگا ہی ملنا ہے۔ اسی وجہ سے تمام ضمنی الیکشن ہارے، اور ہری پور میں حکومت ہونے کے باوجود بھی یہ بائی الیکشن ہار گئے، جس کو انہوں نے پھر دھاندلی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ کی حکومت ہوتے ہوئے بھی دھاندلی اگر ہوگی ہے تو ریزائن دے کے گھر چلے جاؤ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت آپ کی ہے، پھر بھی اگر الیکشن کمیشن نے 1 منٹ کے لیے مان لوں کہ اس نے دھاندلی کی ہے تو آپ کے پلے کیا بچتا ہے؟ آپ یعنی اپنے ہی
اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، ایک منٹ کے لیے یہ بات میں مان بھی لوں تو آپ لوگوں کو کیا تحفظ فراہم کریں گے؟ تو اس لیے جھوٹ کی جو عمارت قائم کرتے ہیں سہیل آفریدی صاحب یا شفیع جان صاحب یا دیگر لوگ، یہ جھوٹ ہے. اس وقت مقبولیت ختم ہو چکی ہے جی پاکستان تحریک انصاف کی. ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کو اس کی کاسٹ پے کرنی پڑے گی اور آنے والے دنوں میں ان کو مزید نقصانات ہوں گے، کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو منجن بیچ رہی ہے، عشق عمران منجن، یہ لوگ خریدنے کو تیار نہیں ہیں. رہا سوال جی عید کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ عشق عمران ریلی نکالیں گے، تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ عشق عمران ریلی جو ہے وہ مجھے کم از کم نکلتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. ہاں جو مجھے اس وقت دکھائی دے رہا ہے وہ صرف زبانی جمع خرچ ہوگی جی، بڑے بڑے بیانات ہوں گے، موٹی موٹی باتیں ہوں گی، عمل درآمد صفر ہوگا. یہ پاکستان تحریک انصاف کا اور بالخصوص سہیل آفریدی کا وتیرہ چلتا چلا آ رہا ہے جب سے وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں. ہاں ایک بات اور انہوں نے کی تھی، وہ تھوڑے سے سہولت کاری پرووائڈ کرنا چاہتے ہوتے ہیں دہشت گردوں کو، اور ابھی تک انہوں نے بتایا نہیں کہ باڑہ کے اندر جو دہشت گرد آئے تھے، چاہے ٹک ٹاک بنانے کے لیے آئے تھے، وہ ان کے پاس راکٹ لانچر موجود تھا. آپ کے صوبے کے اندر، آپ کے ضلع کے اندر وہ راکٹ لانچر لے کر کیسے آ گیا بندہ؟ اس کا جواب آپ نے نہیں دیا ابھی تک. اس کا جواب دیں سہیل آفریدی. آپ اس سے متعلق بات نہیں کرتے. آپ نے ابھی تک نہیں بتایا کہ جن مساجد کے اندر سیکورٹی فورسز کے کتے باندھنے کی بات کرتے تھے وہ کہاں کی مسجد ہے، وہ کون سی مسجد ہے، وہ کون سے سال کا یہ واقعہ ہے، یا ایک واقعہ یا متعدد واقعات ہے، اس پر بھی جواب نہیں دیتے. تو آپ نے پہلے بھی ایک دفعہ بڑک ماری تھی کہ جی عمران خان کی آنکھ کا معاملہ ہے، میں یہاں سے عمران خان کو دیکھے بغیر اب میں نے دھرنا دے دیا، میں نہیں اٹھوں گا. پھر آپ کو اٹھنا پڑ گیا نا، کسی نے میں نے ترلا نہیں کیا تھا آپ کا. تو پھر سپریم کورٹ کے باہر آپ چلے گئے تھے، وہاں پر بھی دھرنا دینے کے لیے بیٹھ گئے تھے، پھر وہاں پر بھی کسی نے آپ کو نہیں اٹھایا، لیکن آپ خود ہی اٹھ کے چلے گئے. تو یہ آپ کی ٹوٹل جو ہے وہ اسٹرینتھ ہے جو ہم دیکھ چکے ہیں اور مسلسل دیکھتے چلے آ رہے ہیں. لیکن آپ کی جو اس وقت یعنی ہمدردیاں ہیں دہشت گردوں کے ساتھ، وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں جی. یہ اب آپ کی بزدلی ہے یا آپ انہی کا اعلی کار ہے، یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن وزارت اعلیٰ آپ کو جو ہے وہ پاکستان کے اندر آئین پاکستان کے تحت ملی ہوئی ہے، تو پھر آپ کی وفاداری اور ہمدردی بھی پاکستان کے ساتھ ہونی چاہیے. رہا سوال افغانستان کا، تو افغانستان کے اندر تو اس وقت حالات خراب ہو رہی ہیں جی. اقلیتوں نے سر اٹھانا شروع کر دی ہے، اور اقلیت اس وقت جو کندھاری پشتون ڈومیننس ہے اس کے خلاف اپنی ریزسٹنس شو کرتے دکھائی دے رہے ہیں. افغانستان کے اندر ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن انٹرنلی افغانستان کے اندر جو سچویشن ہے وہ ان کے لیے کوئی زیادہ اچھی نہیں رہی، کیونکہ جو ایک زوم رکھا ہوا تھا اس افغان قابض طالبان رجیم نے، وہ ہم نے ان کا بھرم توڑا. اور جب بھرم ایک دفعہ ٹوٹ جائے تو پھر باقی جو کہ کمزور ہوتے ہیں وہ بھی سر اٹھاتے ہیں اور پھر اپنے حقوق کے لیے یعنی اپنی جد و جہد کا آغاز کرتے ہیں. تو یہی ہو رہا ہے جی افغانستان کے اندر بھی. پاکستان کی جانب سے جو ان کی طبیعت ہری بھری کی ہے، اس کے بعد جو سپریس قومیتیں ہیں افغانستان کے اندر، وہ اپنے حقوق کے لیے اب کھڑی ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. اللہ کرے وہ کھڑی ہوں. یہ پاکستان کا اس معاملے سے کچھ لینے دینا نہیں ہے جی، یہ ان کا انٹرنل میٹر ہے. پاکستان اس معاملے میں دیکھے گا. اگر یہ موجودہ حکومت جمہوری ہوتی تو پاکستان یقینی طور پر اس جمہوری حکومت کا ساتھ دیتا، لیکن یہ جو حکومت اس وقت موجود ہے یہ جمہوری نہیں، یہ قابض رجیم ہے. تو اس لیے وہاں کے جو عوام ہیں، پاکستان ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ہمدردی بھی رکھتا ہے، اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے پاکستان جو ہے وہ عمل درآمد بھی یعنی عملی جو ہے وہ کاوش بھی کر سکتا ہے. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا جی. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.